من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالت اليہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ۔ یہود اور عیسائی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی اولاد اور اللہ کے برگزیدہ لوگ ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرتے ہیں کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہود کے علماء کے ایک وفد نے ملاقات کی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی اور آخرت کے عذاب سے ڈرانے کی کوشش کی۔ اس کے جواب میں یہود نے کہا کہ آپ ہمیں اللہ کے عذاب سے ڈراتے ہیں، حالانکہ ہم تو اللہ تعالیٰ کی اولاد ہیں۔ اولاد سے مراد یہاں پر نسبی بیٹے نہیں ہیں، اس لیے کہ یہود کا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ وہ اللہ کی اولاد ہیں، بلکہ مراد یہ ہے کہ جیسے کوئی بھی شخص اپنی اولاد کو اپنے قریب رکھتا ہے اور اس کی کسی تکلیف کو پسند نہیں کرتا، اسی طرح ہم بھی گویا کہ اللہ کے قریب کے لوگ ہیں، اللہ کے لیے اولاد کی مانند ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت ہمیں کسی طرح کی کوئی تکلیف اور سزا نہیں دیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ لوگ ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اور ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم انبیاء اکرام کی اولاد ہیں، اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف نسبت رکھتے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسبت بہت بڑی چیز ہے، ہر دور میں ہر امت نے اس پر فخر کیا ہے، اور پھر خاص طور پر ان کی کتابوں میں یہ بات بھی موجود ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام قیامت کے دن جہنم کے دروازے پر آ جائیں گے، اور ہر یہودی جو ختنہ کیا ہوا ہوگا اس کو جہنم میں نہیں جانے دیں گے، بلکہ اس کو جنت میں بھیج دیں گے۔ اور قرآن پاک میں بھی جگہ جگہ مختلف طریقوں سے ان کے اس دعوے کا تذکرہ موجود ہے۔ ایک جگہ پر حق تعالیٰ نے فرمایا کہ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودًا، کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں گنتی کے چند دن کے علاوہ جہنم ہرگز نہیں چھوئے گی، ہمیں جہنم میں نہیں جانا پڑے گا۔ اور وہ گنتی کے چند دن 40 دن ہیں، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر گئے تھے تورات لینے کے لیے، تو پیچھے سامری کی سازشوں سے بہت سارے لوگ بچھڑے کی پوجا میں مبتلا ہو گئے تھے، اور یہ ان کا دورانیہ گمراہی کا 40 دن پر مشتمل تھا، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم 40 دن اس جرم کے سزا میں جہنم میں جائیں گے، اور اس کے علاوہ ہمیں جہنم میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو قطع نظر باقی ساری چیزوں کے، آپ جانتے ہیں کہ آخرت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، اور اگر ان کی بات مان بھی لی جائے تو 20 لاکھ سال کے لیے تو یہ خود ہی جہنم میں جلنے کو تیار ہیں، حالانکہ تکلیف کا ایک لمحہ بھی طویل ہو جاتا ہے، تو 20 لاکھ سال جہنم میں جلنا آسان کام نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ ان کا دعویٰ محض دعویٰ ہے۔ جن لوگوں نے وہ جرم کیا تھا ان کو اسی وقت سزا مل گئی تھی، اور ان کی توبہ اللہ نے قبول کر لی تھی، جس کا تذکرہ تفصیل سے قرآن پاک میں موجود ہے۔ اور اسی طرح دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، کہ یہودی کہتے ہیں کہ سوائے ہمارے اور کوئی جنت میں جائے گا ہی نہیں، اور عیسائیوں کا خیال یہ ہے کہ ہمارے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا، جنت تو بنی ہی صرف یہودیوں کے لیے یا عیسائیوں کے لیے ہے۔
اس طرح کے ان کے دعوے قرآن پاک میں مختلف جگہ پر موجود ہیں، لیکن یہ محض اپنے آپ کو تسلی دینے کی باتیں ہیں اور شیطان کی وہ مکاریاں ہیں جس کے بارے میں قرآن پاک میں ہے کہ شیطان ہر گروہ کو اس کے اعمال خوبصورت بنا کر دکھاتا ہے اور اسی میں مبتلا رکھتا ہے تاکہ نہ یہ اس سے نکلیں اور نہ توبہ کریں اور نہ صحیح راستے پر آئیں۔ یہ تو ان کے دعوے تھے، جبکہ قرآن پاک میں ان کے بے شمار جرائم اور گناہ بھی گنوائے گئے ہیں، جس میں نقض عہد ان کا گناہ جگہ جگہ ذکر کیا گیا کہ یہ عہد توڑتے تھے اللہ کے بھی بندوں کے بھی۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی مدینہ منورہ میں جتنے عہد انہوں نے کیے ان عہدوں کو توڑتے رہے، اور انبیاء اکرام کو قتل کرنا یہ بھی ان کا عام معمول اور شیوہ تھا، حالانکہ یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام پر تہمت یہ بھی ان کا جرم ہے، حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سب سے بلند مقام دیتے ہیں، ان پر بھی تہمت لگانے سے باز نہیں آئے، یہاں تک کہ پھر قارون اس کو خزانوں سمیت زمین میں دنسا دیا گیا اس جرم کی سزا میں، اور حضرت مریم علیہ السلام پر الزام اور اس طرح کے بے شمار گناہ ہیں جو یہ کرتے رہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر خاص طور پر ذکر کیا ہے قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ، تو اے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم واقعی اللہ کے اتنے برگزیدہ ہو اور اللہ کے لیے اولاد کی مانند ہو تو پھر تم کو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کی سزا کیوں دیتا ہے؟ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو ان کے گناہوں کی سزا دیتے آئے ہیں۔ چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ انہی میں سے ایک بڑے گروہ نے مچھلی کے حوالے سے، شکار کے حوالے سے بڑے جرم کا ارتکاب کیا، اور اس ارتکاب کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا، اور یہ 3 دن کے اندر سسک کے موت کی وادیوں میں اتر گئے۔ تو اس طرح کی سزائیں دنیا میں ان کو ملتی رہیں۔ اگر یہ اتنے ہی اللہ کے برگزیدہ ہیں تو اس طرح کی سزائیں ان کو کیوں ملتی رہیں؟ اور اس کے علاوہ طاعون جیسے امراض بطور سزا کے ان پر مسلط ہونا، اور فرعون جیسے جابر بادشاہوں کا ان پر مسلط ہونا جس نے ان کو غلامی کی زندگی پر جینے پہ مجبور کیا، اور ان کے بیٹوں کو قتل کیا، بیٹیوں کو زندہ رکھا، اور ان کو زندہ رکھنا بھی اپنی باندیوں کے طور پر زندہ رکھنا تھا، جو ایک قوم کے لیے بہت بڑی سزا ہے۔ تو اس طرح کی ذلت امیز زندگی دنیا میں ان کو کیوں ملتی رہی؟ اور آپ جانتے ہیں کہ پہلی امتوں پر عذاب آسمانوں سے اترتا تھا جس سے وہ ساری کی ساری امت صفحہ ہستی سے مٹ جاتی تھی، اور اس امت پر اللہ کا خاص اکرام یہ ہوا کہ ان عذاب کی جگہ اللہ نے جہاد کو اتارا ہے، تو جہاد کے ذریعے سے ان کو سزا دی جاتی ہے جس میں سارے لوگ مارے نہیں جاتے۔ اور یہودیوں نے مدینہ منورہ میں جو جرائم کیے ان کی سزا میں ایسا بھی ہوا کہ ان کو جلا وطن کیا گیا پورے قبیلے کو، اور ایسا بھی ہوا کہ ان کے تمام جنگجوؤں کو قتل کر دیا گیا، اور ان کی خواتین اور بچوں کو باندیاں اور غلام بنایا گیا۔ تو اس طرح کی ذلت امیز سزائیں ان کو دنیا کے اندر کیوں ملتی رہیں؟ تو اگر یہ واقع میں اپنے دعوے میں سچے ہیں تو پھر ایسا دنیا میں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ان کا دعویٰ جھوٹ ہے، دنیا میں بھی ذلت کی زندگی کا ان کو سامنا رہا ہے، تو آخرت میں بھی ان کو اسی طرح کی زندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ تم انسان ہو ان عام انسانوں کی طرح جن کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، کہ اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتے ہیں جس کی چاہتے ہیں اور عذاب دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمان و زمین کی بادشاہی ساری کی ساری اللہ کی ہے، اور ان تمام چیزوں کی بھی، ان تمام تر مخلوقات کی جو آسمان و زمین کے بیچ میں ہیں۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور سب کو اللہ ہی کے پاس لوٹ کر چلے جانا ہے۔
وہاں پر اپنے سارے کیے درے کا معاملہ سامنے آ جائے گا۔ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایسے واقعات بھی بیان کیے ہیں جس میں یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ آخرت میں نسبتیں کام نہیں آتی، نسب کام نہیں آتے، تعلقات کام نہیں آتے، بلکہ وہاں پر تو انسان کو اعمال اور ایمان ہی کام آئے گا۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر جب پانی کا عذاب آیا تو وہ ڈوب رہی تھی، تو حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی انہی میں سے تھا جو ڈوب رہا تھا، اور حضرت نوح علیہ السلام نے سفارش بھی کی کہ اے اللہ، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ کے اہل کو بچاؤں گا، جبکہ میری آنکھوں کے سامنے میرا بیٹا ڈوب رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ کہ یہ جو آپ کو اپنا بیٹا نظر آ رہا ہے یہ حقیقت میں آپ کی اولاد میں سے نہیں ہے، انہو عمل غیر صالح، اس کے اعمال اچھے اعمال نہیں ہیں۔ آپ کے اہل صرف وہ لوگ ہیں جن کے اعمال اچھے ہیں اور ایمان اس کے پاس موجود ہے، اور جس کے پاس ایمان اور اعمال نہیں ہے وہ آپ کے اہل میں سے ہے ہی نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اصل دار و مدار عذاب سے بچنے کا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ایمان اور اعمال صالحہ ہیں، نہ کہ انسان کی نسبتیں اور تعلقات۔ ایسی کسی طرح کی غلط فہمی میں انسان کو مبتلا نہیں رہنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق راستے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔